बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अभी हम पाकिस्तान स्टडीज़ या मुतालिबा पाकिस्तान का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखने लगे हैं। इसमें हमने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान में नफाज़ इस्लाम के लिए जो इक़दामात किए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। करारदाद मकासद ने मुस्तक़बिल के तमाम आइन साज़ों को इस अमल का पाबंद किया कि वो इस्लामी नज़रे की बालादस्ती को तस्लीम करें। यही वजह थी कि 1956, 1962 और 1953 के दसातीर में इस्लामी रंग नुमाया था। इनमें बहुत सी इस्लामी दफ़ात शामिल कर ली गई, मसलन अल्लाह ताला की तमाम कायनात पर हाकिमियत तस्लीम करना, इस्लाम को सरकारी मज़हब करार देना और आइन में मुसलमान की तारीफ़ शामिल करने जैसे इक़दामात किए गए। इसी तरह आने वाले अदवार में भी ये कोशिश जो है वो जारी रही। आप देख लेते हैं पहला पॉइंट इसमें आता है ज़कात व उशर का निज़ाम। 22 जून 1980 को ज़कात व उशर का निज़ाम जारी किया गया। इस निज़ाम के मुताबिक साहिब निसाब मुसलमानों से हर साल बैंकों में जमा शुदा असासों की बुनियाद पर यकम रमज़ान को 2.5% यानी 2.5% ज़कात वसूल की जाती है। ज़कात की ये रकम ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तहक़ीन में तक़सीम की जाती है। उशर की वसूली का काम अमली तौर पर 1983 में शुरू हुआ, जिसके मुताबिक सालाना पैदावार की मख़सूस हद का 10% उशर वसूल किया जाएगा। यानी कि आप समझ लें उस पर उनको टैक्स समझ लें या उनसे जो मुआवज़ा जो है वो तयशुदा मुआवज़ा जो है वो वसूल किया जाएगा, जिसे उशर का नाम दिया गया। और ये वो लोग होंगे जो सालाना पैदावार यानी कि जो फसलें वाला उगाएंगे और बड़ी काफ़ी ज़मीन होगी, उनके पास मख़सूस हद है, उसके मुताबिक जो है वो उसका 10% जो है वो वसूल किया जाएगा। शरई हदूद का नफाज 10 फरवरी 1979 को शरई हदूद का ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया, जिसके मुताबिक चोरी, शराब नोशी और जना के जराइम पर शरई सज़ाएँ देने के अहकामात जारी किए गए। कौन कौन से जराइम थे? चोरी, शराब नोशी और जना। सूद का ख़ात्मा। सूद से निजात हासिल करने के लिए 1 जनवरी 1981 से नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए और 1 जुलाई 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट्स को PLS खातों में तब्दील किया गया। अलावा अज़ीं सरकारी तहवील में काम करने वाले मालियाती इदारों ने भी शराकत की बुनियाद पर कर्ज़े जारी करने शुरू कर दिए। शरई अदालतों का क़याम 10 फरवरी 1979 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए गए, जिनमें उलमा को बतौर जज शामिल कर दिया गया। मई 1980 में शरीयत बेंचों की बजाय वफाकी शरई अदालत कायम की गई, जो मातहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनती और इस्लाम की तशरीह करती थी। वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट का बेंच करता है। ये अदालत इस्लाम से मुतसादिम कवानीन और इक़दामात को कलअदम करार दे सकती है। इस्लामियात की लाज़मी तालीम। तालीमी निज़ाम को इस्लाम से हम आहंग करने के लिए तमाम क्लासों में इस्लामियात की तालीम लाज़मी करार दे दी गई। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। माह रमज़ान के एहतराम के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया और एहतराम रमज़ान ना करने वाले को 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। एहतमाम नमाज। सरकारी दफातर, स्कूलों और कॉलेजों में ज़ोहर की नमाज का एहतमाम किया गया। लोगों को नमाज पर राग़िब करने के लिए नमाज कमेटियाँ कायम की गईं। अरबी की लाज़मी तालीम। स्कूलों में जमात शशम से जमात हश्तम यानी 6ठी जमात से लेकर 8वीं जमात तक अरबी ज़बान की तालीम लाज़मी करार दे दी गई। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम 2 जनवरी 1981 से इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी ने काम करना शुरू कर दिया, जो इस्लामी क़वानीन के हर पहलू पर तहक़ीक़ करती है। दीनी मदारिस की सरपरस्ती। इस दौर में दीनी मदारिस की सरपरस्ती की गई और इनको सालाना इमदाद दी गई और इनकी असनाद को MA के बराबर जो है यानी MA की डिग्री के बराबर दर्जा दे दिया गया। इस्लामी कानून के नफाज में मुश्किलात। अब हम वो देख लेते हैं। ये तो सारे इस्लामी कवानीन जो नाफिज किए गए थे
ٹھیک ہے، وہ ہم نے دیکھے ہیں، جو اقدامات کیے گئے وہ ہم نے دیکھے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان اقدامات کرتے وقت جو ہیں وہ کون کون سی مشکلات جو ہیں وہ پیش آئیں۔ عملی طور پر پاکستان کا آئین جو ہے اسلامی اصولوں پر استوار ہے۔ قرارداد مقاصد کے تحت وقتاً فوقتاً جو اقدامات تجویز کیے گئے ان پر خلوص دل سے عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ چند بااختیار لوگ ہیں جو انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک طبقہ ملک کو سیکولر ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ان افراد کی ریشہ دوانیوں کی بدولت اسلامی قوانین کا نفاذ جو ہے وہ نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ جو علماء ہیں مختلف طبقوں نے اسلامی قوانین کی تشریح جو ہے وہ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے کی ہوئی ہے۔ اب ان کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے مختلف قسم کے نعرے لگائے گئے اور سنائی دیے جاتے ہیں، اور اسلامی قوانین کے سلسلے میں ان میں آپس میں اتفاق بھی نہیں، کئی جگہوں پر اتفاق بھی نظر نہیں آتا، اور جو عوام الناس کی کہنے کم علمی ہے، ناخواندگی ہے اور ملکی معاشی حالت ہے، اس سے بھی اسلامی قوانین کو نافذ کرنے میں جو ہیں وہ رکاوٹیں پیش آئیں۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ شہریوں کے جو حقوق ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، جن کو حکومت تسلیم کرتی ہے اور ان کو پورا کرتی ہے، وہ شہریوں کے حقوق کہلاتے ہیں۔ اب شہریوں کے جو حقوق ہیں نا گرلس، وہ دو طرح کے ہیں، ایک آ جاتا ہے اخلاقی حقوق اور دوسرے آ جاتا ہے قانونی حقوق۔ اب یہ شارٹ کوشچن آتا ہے کہ اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے، اور یہی شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ قانونی حقوق سے کیا مراد ہے۔ اخلاقی حقوق کیا ہیں؟ اخلاقی حقوق کی اساس کسی معاشرے میں رائج اخلاقی اقدار پر ہوتی ہے۔ جس قسم کے اخلاقی اقدار کسی معاشرے میں رائج ہوں گے، اس نوعیت کے اخلاقی حقوق اس معاشرے کے افراد کو حاصل ہوں گے۔ مثلاً والدین کی خدمت ان کا حق ہے، اور شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی فرمانبردار بنے۔ ان حقوق کے ادا نہ کرنے پر قانون متحرک نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اخلاقی طور پہ افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حقوق جو ہیں ان کو پورا کرے، ان کے یہ جو حقوق ہیں ان کو حاصل کرے، یا ہم کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے ذمہ ان کے فرائض ہیں وہ پورے کریں۔ لیکن اگر وہ پورے نہیں کرتے تو پھر قانون جو ہے اس کے لیے کوئی اپنا کارروائی نہیں کرے گا۔ قانونی حقوق وہ حقوق جنہیں ریاست تسلیم کرتی ہے، مملکت تسلیم کرتی ہے۔ اگر ان حقوق کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور یعنی حقوق کے پیچھے جو ہے وہ ریاست کی طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حقوق جو ہے نا، آگے ہم کہتے ہیں جی قانونی حقوق بھی دو طرح کے ہیں، معاشرتی حقوق اور سیاسی حقوق۔ معاشرتی حقوق کیا ہے؟ یہ وہ حقوق ہیں جن کے بغیر مہذب زندگی ناممکن ہوتی ہے، اور ان کی عدم موجودگی میں کسی مہذب معاشرے کا قیام جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔ کون کون سے آ جاتے ہیں اس میں؟ حق زندگی، رہائش کا حق، حق جائیداد، حق خاندان، حق ملازمت و کاروبار، حق عقیدہ و مذہب، حق تحریر و تقریر، حق انجمن سازی، حق زبان و ثقافت، حق تعلیم، حق معاہدہ، آزادی نقل و حرکت، حق مساوات۔ اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو حق زندگی کیا ہے کہ ہر شہری کو زندہ رہنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ رہائش کا حق، ریاست کا شہری ریاست کے جس حصے میں رہائش رکھنا چاہتا ہے اس کو پورا حق حاصل ہے۔ حق جائیداد، ہر شہری کو جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ حق خاندان، ہر شہری کو اپنی مرضی سے شادی کرنے اور خاندان رکھنے کا حق حاصل ہے۔ حق ملازمت و کاروبار، ہر شہری کو اپنی مرضی کی ملازمت، پیشہ یا کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے۔ حق عقیدہ و مذہب، ہر شخص کو اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے اور عقائد کے مطابق عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ حق تحریر و تقریر، ہر شہری کو تحریر و تقریر کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص کو انجمن سازی یا پہلے سے موجود انجمن میں شامل ہونے کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص کو اپنی زبان اور ثقافت کی ترقی اور حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ کاروبار کے لیے معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ شہریوں کو ریاست کے اندر نقل و حرکت کی پوری آزادی ہوگی۔ ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہے اور وہ مساوی سماجی حیثیت کا مالک ہے، یعنی ایک جیسی سماجی حیثیت کا مالک ہے۔
پھر آتے ہیں سیاسی حقوق۔ جمہوریت کی بقا اور شہری کی سیاسی نشوونما کے لیے سیاسی حقوق ضروری ہیں۔ ہر شہری کو مندرجہ ذیل سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں: حق رائے دہی، حق نمائندگی، حق منصب و عہدہ، حق تنقید، حق جماعت، حق عرض داشت۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ ہر شہری اپنی مرضی سے اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے۔ ہر فرد کو الیکشن میں امیدوار بننے کا حق حاصل ہے، بشرطے کہ وہ کچھ جو بیسک وہ ہے نا امیدوار بننے کی جو شرائط ہوتی ہیں ان پر پورا اترتا ہو۔ حق منتخب ہونے کے بعد ہر شہری کو سرکاری عہدہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی کہ اگر وہ منتخب ہو جاتا ہے جاب کے لیے یا سیاست میں آ کر، تو پھر اس کو سرکاری جو عہدہ ہے اس کو حاصل کرنے کا ہر شہری کو حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو حکومت پر تنقید کرنے کا اور اپنی رائے جو ہے اس کو پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ حق جماعت، ہر شخص کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے یا اپنی جماعت کو بنانے کا حق حاصل ہے۔ حق عرض داشت، ہر شہری کو حکومت کے نام شکایتی عرضی بھیجنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے کوشچن ہے کہ جو شہریوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ 2 بیسک حقوق ہیں: اخلاقی حقوق اور قانونی حقوق۔ قانونی حقوق کو اگر ہم ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی آگے فردر آ جاتے ہیں معاشرتی حقوق اور سیاسی حقوق، ان کی ہیڈنگس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ یاد کر لینی ہے۔ اور اپنا کام جو ہے اسائنمنٹ کا اگر کمپلیٹ نہیں کیا، ابھی تک سینڈ نہیں کیا، تو وہ بھی آپ نے اپنا کام جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے۔ یہ جو آج کے ٹاپک تھا اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے، بک میں اچھی ہیڈنگس بنی ہوئی ہیں، ایز اٹ از آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔